الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا یہ 8واں درس ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ میں باغ کے دروازے کی نگرانی کروں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت خوشخبری بھی دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دے دو۔ میں نے دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دے دو۔ لیکن ایک بڑی آزمائش اس کو پیش آئے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے یا گھٹنا کھلے ہوئے تھے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانک لیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے صحابہ کے سامنے کھولے ہوئے تھے۔ اگر گھٹنے سطر یعنی چھپانے والی جگہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کے کرام کے سامنے نہ کھولتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ گھٹنے سطر کی حد ہیں، گھٹنے کیا ہے؟ ناف اور گھٹنے یہ سطر کی حد ہے، سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کی کیا ہے؟ یہ سطر مطلب جس کو چھپانا ہے، ضروری ہے، یعنی اس کے سرے ہیں، اس لیے وہ خود سطر میں داخل نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے خاص طور پر جسم کا جو حصہ جسے چھپانا شرط ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہی بتایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھٹنے یہ سطر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اس طرح ناف بھی سطر میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایسے ہی ہمیں رہنا ہے۔ یہ اصل میں مجبوری کے تحت جو ہے اتنا حصہ ڈھانکنا ہے، یہ اصل ہے۔ اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ ایسے ہی انسان رہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مجبوری کی حالت میں انسان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور بہت کم کپڑے تو کم از کم اتنا حصہ اس کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی ضرورت کے تحت گھٹنے کھل بھی جائیں تو انسان بے سطر نہیں کہلائے گا۔ کس کو کہیں گے کہ اس نے سطر دکھا دی؟ گھٹنے اگر کھل گئے کبھی تو، لیکن گھٹنے سے اوپر کا حصہ یہ سطر میں آتا ہے۔ اس کو تو بہرحال کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ انسان اسے کھولے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں فیشن کے نام پر اب اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ لوگوں کے ران یعنی یہ جو ران کی اوپر جو چیزیں ہوتی ہے گھٹنے کے اوپر والا حصہ اسے بھی کھلا رکھا جاتا ہے۔ ایسے کپڑے لباس بھی آ رہے ہیں جس میں اتنا حصہ کھلا ہوتا ہے اور پھر اس کو فیشن کا نام، اسٹائل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں جائز و درست اور مناسب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز کے توڑ دینے والے کام میں ایک کام یہ تھا کہ انسان کی سطر کھل جائے یا جان بوجھ کے سطر انسان کھول دے، اور سطر کا کون سا حصہ ہے اسی کی وضاحت یہاں کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ ایک رائے ہے جو صحیح رائے ہے بالکل، کہ گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں دوسری طرف علماء بھی یہ بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ گھٹنا اور ناف یہ دونوں بھی کس میں داخل ہیں؟ سطر میں داخل ہیں، اس کو بھی چھپانا واجب ہے۔ یہ دوسری رائے بھی ہے، ان کے اپنے دلائل بھی موجود ہے، دونوں قول موجود ہے۔ زیادہ تر علماء نے یہ کہا کہ صحیح ترین بات جو ہے یہ کہ گھٹنے سطر میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔